علی امین گنڈاپور نے آج اپنا پورا ایٹنری دیا، کس طرح وہ پہنچے، اور عقل حیران ہے جو انہوں نے باتیں بتائی ہیں، ذرا آپ بھی سن لیں۔ میرا موبائل چونکہ آئی جی اسلام آباد نے وہاں پہ لے لیا تھا توڑ پھوڑ اور تلاشیوں میں۔ میرا وصال نام کا اس نے مجھے پیچھے والے راستے سے نکال کے سامنے جو پکٹس بنی ہوئی ہیں، ایک پکٹ کے اوپر میں اوپر بیٹھ گیا۔ 4 گھنٹے میں وہاں پہ رہا، یہ گھوم رہے تھے، تلاشیاں لے رہے تھے۔ اس دوران میں نے ان سے کہا کہ ایک گاڑی برابر کرو اور اس گاڑی کو آپ کہیں بھیجو آگے مونال والی سائڈ پہ۔ لگ بھگ 4 گھنٹے کے بعد مجھے انہوں نے کہا کہ گاڑی ارینج ہو گئی ہے۔ میں نے اس پکٹ سے جمپ کیا، میں چلتا ہوا اگلی بیڈ پہ گیا، میں ان کو نظر نہیں آیا۔ وہاں سے میں موو ہو کے گیا، پہنچا پر اوپر، تو وہاں پر چونکہ کوئی آمد و رفت تھی نہیں، جو بھی گاڑی گزر رہی تھی میں اوپر سے پتھر مار رہا تھا کہ شاید کوئی بھی رک جائے تو میں آگے بڑھ جاؤں۔ وہاں پہ جب میں نے پتھر مارے گاڑی رک گئی۔ ایم ٹیک کے ذریعے موٹر وے پہ چڑھے، پھر جب موٹر وے سے اترے میں وہاں سے ایک ضلع کے ڈی پی او کے گھر میں پہنچ گیا۔ وہ موجود نہیں تھا، فون پہ اس کے بندے نے میری بات کرائی۔ میں نے اسے کہا کہ مجھے سیکیورٹی دو اور میں نے سی ایم ہاؤس جانا ہے پشاور، لیکن میں نے کہا کسی کو پتہ نہیں چلنا چاہیے اس بات کا۔ تو اس نے مجھے یہ کہا، میں یہ گارنٹی سر نہیں دے سکتا۔ اس کے بعد میں وہاں سے نکلا، اس کے بعد میں نے کوئی بریک نہیں کی، پھر میں سیدھا گیا اور میں وہاں سے بڑگرام، تورغر، شانگلہ، پھر وہاں سے سوا سے نیچے پھر آتا گیا، پھر مردان، نوشیرہ، چارسدہ، اور میں پشاور بند پہنچ گیا۔ میں پیغام دے رہا ہوں ان سب کو کہ تم اس آہ سے ڈرو جو ظلم کرتے پھر رہے ہو، پھر وہی بے غیرت، بزدل، فسطائیت والے، یہ آئی جی، یہ فیڈرل گورنمنٹ جو بھی منافق ہے اس نظریے کے ساتھ، اللہ اس کو غرق کرے۔ ایک اور دھکا، اور وہ دھکا بھی انشاءاللہ ہم ہی دیں گے۔ اور ان کو سمجھ آ گئی ہے کہ جہاں تک ہم پہنچ گئے ہیں، اس کے بعد اگلا اسٹیپ پھر شہباز شریف کا بیڈ روم ہے۔ فیڈرل گورنمنٹ کو وارننگ دے رہا ہوں کہ اگر تم نے اس آئی جی اسلام آباد کو نہ ہٹایا تو اگلی دفعہ اس آئی جی کو ہٹوانے کے لیے ہم تمہارے پہ دعویٰ بولیں گے۔ یہ میرے صوبے کی ملکیت پہ جس طرح گھسا، اس نے اس صوبے پہ حملہ کیا ہے۔ اگر یہ وفاق صوبے پہ حملہ کرنے والے کو رکھتی ہے، مطلب ہے کہ یہ حملہ وفاق نے کیا ہے ہمارے اوپر۔ تیار رہے، پھر آ رہے ہیں، تیار ہو سارے، کھڑے ہو جاؤ، اپنے حق کے لیے تیار ہو، اپنے حق کے لیے لڑو گے، اپنے حق کے لیے مرو گے، سبق سکھاؤ گے، صوبے کا حق لو گے، نعرہ مارو ساڈا حق اتھے رکھ۔ عمران خان کے احتجاج کی کال نے اور تو کسی کو پرابلم دی ہو یا نہ دی ہو، لیکن وزیر اعلیٰ کے پی کو بہت پرابلم دی۔ وہ پتھر مارتے ہوئے پائے گئے گاڑیوں کو روکنے کے لیے، اپنے ضلع کے پولیس افسر کو وہ ریکویسٹیں کرتے پائے گئے، لیکن ان کو کوئی سیکیورٹی نہیں مل رہی تھی، کوئی ٹرانسپورٹ نہیں مل رہی تھی، اور وہ سیدھا ہری پور سے پشاور جانے کے بجائے انہوں نے پوری دنیا کا ایک لمبا روٹ پکڑا، کیونکہ ان کی مدد کرنے والا ان کے صوبے میں بھی کوئی نہیں تھا اپیرنٹلی۔ تو نہ ان کی صوبے میں گورننس کی کوئی کریڈیبلٹی تھی اس وقت، نہ ان کی کوئی اتھارٹی وہاں پہ موجود تھی، اور یہ سب کچھ کرتے کرتے یہاں تک پہنچے۔ تو سب سے زیادہ برا وقت جو گزرا وہ وزیر اعلیٰ کے پی کے اوپر گزرا۔ میرے سے مفتاح اسماعیل صاحب، میرے اسرار صاحب، ارشاد بھٹی صاحب موجود ہیں۔ بھٹی صاحب، آپ اس جو ایٹنری بتائی ہے گنڈاپور صاحب نے، کامن سینس کو مانتی ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، عمران خان کے احتجاج کی کال نے کیا گنڈاپور صاحب کو زیادہ ایکسپوز کیا ہے، یا عوام کا سڑکوں پہ نہ ہونے کے اس ایلیمنٹ کو زیادہ ایکسپوز ہوا ہے، یا تحریک انصاف کے اندر جو اس وقت لیڈرشپ کا بحران ہے وہ ایکسپوز ہوا ہے؟ پہلی بات کر لیتے ہیں علی امین گنڈاپور صاحب کی، بالکل کامن سینس سے اوپر کی باتیں ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ تقریباً کوئی میرا خیال ہے 28 یا 30 گھنٹوں کی مارا ماری کے بعد وہ اسلام آباد پہنچتے ہیں، اور اسلام آباد میں عمران خان نے ان کو کہا ہوا تھا کہ آپ نے ڈی چوک تک جانا ہے، تو وہ ڈی چوک سے کوئی 1 کلومیٹر پہلے چائنا چوک سے اچانک کے پی ہاؤس چلے جاتے ہیں۔ اب صورتحال یہ ہے کہ ان کو بتایا گیا تھا کہ کے پی ہاؤس میں آپ جا کر اریسٹ ہو سکتے ہیں، گرفتار ہو سکتے ہیں۔ تو اچانک اپنے قافلے کو، اپنے لوگوں کو جو ان کے ساتھ ماریں کھا رہے تھے، جو ان کے ساتھ کھڈے بھر رہے تھے، جو رکاوٹیں عبور کر رہے تھے، جو آنسو گیس شیل سہ رہے تھے، ان سے اچانک جانا کے پی ہاؤس، اور کے پی ہاؤس میں اب جا کے جو ہی وہ پہنچے تو اچھا مزے کی بات ہے کہ کے پی ہاؤس جب گئے ہیں تو اپنے ذاتی ملازمین، محافظین، اور جو جلسے میں ان کا ایک محافظین کا گروہ تھا ان کو بھی وہ چھوڑ گئے۔ اچھا پھر اس کے بعد وہ گئے ہیں کے پی ہاؤس میں پولیس اور رینجر کا چھاپا پڑا، اور اس کے بعد جو ان کی کہانی ہے وہ یہ ہے کہ وہ چھت کے اوپر مورچے میں چلے گئے۔ اب مورچے سے، اب میں آپ کو کے پی ہاؤس، آپ کو پتہ ہے، میں آپ بھی میرے ساتھ، ہم کئی مرتبہ گئے، کے پی ہاؤس ریڈ زون میں ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ جس وقت علی امین گنڈاپور پہنچے تھے چائنا چوک، اس وقت فوج بھی تھی، پولیس بھی تھی، رینجر بھی تھی، جگہ جگہ پر ناکے تھے، مار دھاڑ ہو رہی تھی۔ اور بھٹی صاحب، یہ تو نان سینس بات لگتی ہے نا، وہ وہاں سے نکل گئے اور جس طرح پہنچے، آپ کے خیال میں یہ سب کچھ کیوں کر رہے ہیں؟ کیا وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ گڈ بکس میں بھی ہے اور عمران خان کی بات بھی ماننا چاہ رہے ہیں، یہ مسئلہ ہے؟
یہ بتائے نا. نہیں آپ پہلے بات تو جی پہلے میں وہی بتاتا ہوں، پہلے بات تو سنیے کہ وہاں سے کے پی ہاؤس پہنچنا اور وہاں سے اترنا، سامنے ایک ہوٹل ہے، وہاں سے نکلنا، نکل کے کشمیر ہاؤس سے جانا، جا کر پہاڑوں پر چڑھنا، پہاڑوں پر چڑھ کے نیچے اترنا، گاڑی کو پتھر مارنا، پھر 12 ضلع پھر کے 30 گھنٹوں بعد اس میں جانا اسمبلی ہال میں، تو کامن سینس نہیں بنتی. اب مجھے نہیں پتا کہ یہ علی امین گنڈا پور صاحب جب نہیں تھے، منظر عام پہ نہیں تھے، تو 10-11 لوگوں سے پاکستان تحریک انصاف والوں سے بات کی. وہ کہہ رہے تھے آ جائیں گے، وہ ڈبل وکٹ کے دونوں طرف کھیل رہے ہیں، وہ پہنچ جائیں گے. تو یہ ساروں کا اس وقت رویہ تھا، اس وقت خیال تھا. تو علی امین گنڈا پور صاحب کا جو کے پی ہاؤس جانا، کے پی ہاؤس سے وہاں پشاور جانا، یہ کہانی میرے خیال ہے اگلی مرتبہ اگر وہ اس طرح کا ان کا ہوا تو کوئی کسی کہانی کار سے یا کم از کم ہم سے ہی رابطہ کر لیں، کوئی اچھی کہانی بنا کے ان کو دے دیں گے. تو یہ دوسری بات ایک جو کرنی ہے وہ یہ کرنی ہے کہ جس طرح یاد رکھیں جو کچھ انہوں نے کیا، جس طرح احتجاج کیا، جو کچھ وہ بھی قابل مذمت ہے، یہ موقع نہیں تھا. اور دوسرا جو حکومت نے کیا وہ بھی شرمناک تھا کہ حکومت کا رویہ ہوتا ہے کہ بندہ پشاور سے چلتا ہے، یہ پہلے انٹرنیٹ بند، موٹر وے بند، سڑکیں بند، کنٹینرز، اور جگہ جگہ انہوں نے تباہی بربادی پھیر دیتی ہے. اور پھر جس طرح پولیس گردی کے پی ہاؤس کے اندر ہوئی، جس طرح دروازے توڑے گئے، جس طرح لوگوں کو تشدد کیا گیا، جس طرح آئی جی کا سنا جا رہا ہے اس نے بدتمیزی کی اور آئی جی نے موبائل تک لیا. اس آئی جی کی کیا جرت ہے کہ ایک منتخب وزیر اعلیٰ کو اس طرح ٹریٹ کرے؟ تو وہ پولیس، آئی جی، اور وہ بھی قابل مذمت ہے اور شرمناک رویہ ہے وہ بھی.